ایک دن حضرت جنید بغدادی واز فرما رہے تھے، انسان کے لیے تنہائی زہر ہے، اسے چاہیے کہ وہ خلوت کے بجائے جلوت میں رہے۔ ایک مرید نے آپ کا یہ قول مبارک سنا مگر اس کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ پیر و مرشد خود تو تنہائی اختیار کرتے ہیں اور مریدوں کو منع کرتے ہیں۔ آخر اس کے نفس نے اسے ورغلایا اور وہ اپنے گھر میں خلوت گزین ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی کے دوسرے خدمتگاروں نے اس کا سبب پوچھا تو وہ متکبرانہ انداز میں بولا، میں کامل ہو گیا ہوں، اب میرے لیے خلوت ہی بہتر ہے۔ کچھ دن بعد اس کی حالت متغیر ہو گئی۔ وہ ہر رات فرشتوں کو خواب میں دیکھتا۔ فرشتے اس کے لیے اونٹ لاتے اور کہتے، اس پر سوار ہو جاؤ، ہم تجھے بہشت میں لے جائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی کا مرید خوشی خوشی اونٹ پر سوار ہو جاتا اور فرشتے اسے ایسے مقامات پر لے جاتے جہاں ہر طرف دلکش سبزہ زار ہوتے تھے اور صاف و شفاف پانی کی نہریں بہتی تھیں۔ پھر اسے ایک جگہ ٹھہرایا جاتا اور حسین و جمیل لوگ اس کی خدمت میں نفیس و لذیذ کھانے پیش کرتے۔ پھر وہ رات بھر جنت میں رہتا اور صبح کے وقت فرشتے اسے اس کے گھر چھوڑ جاتے۔ پھر یہ واقعات اس قدر تواتر کے ساتھ پیش آنے لگے کہ وہ شخص بدحواس ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا، میری کیا پوچھتے ہو، میں تو روز جنت میں جاتا ہوں۔ بغداد کے بعض سادہ لو افراد اس کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ ان معصوم و بے خبر لوگوں کو جنت کی سیر کے افسانے سناتا تھا۔ آخر یہ خبر حضرت جنید بغدادی تک بھی پہنچی، جسے سن کر آپ کے چہرہ مبارک پر اذیت و کرب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے ایک خدمتگار سے فرمایا، اسے میرے پاس لے کر آؤ، اللہ اس کے حال پر رحم کرے۔ جب حضرت جنید بغدادی کے خادم نے پیر و مرشد کا پیغام دیا تو وہ پرغرور لہجے میں کہنے لگا، میں خود پیر کامل ہوں، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جسے آنا ہو وہ خود چلا آئے، میں اسے بھی جنت کی سیر کرا دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے مرید کا جواب سنا، پھر نہایت درد مندانہ لہجے میں فرمایا، اگر وہ نہیں آتا تو ہم خود چلے جاتے ہیں۔ اس نادان کو کیا معلوم کہ پیر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور جب کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی اپنے مرید کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چند معتقد تخت کے نیچے جمع تھے۔ حضرت شیخ نے اپنے مرید کے اس گستاخانہ رویے کو نہایت خوش دلی کے ساتھ برداشت کیا۔ پھر اس کے شب و روز کا حال پوچھا تو وہ اسی انداز میں لاف زنی کرنے لگا، میں رات بھر جنت کی سیر کرتا ہوں، فرشتے میزبان ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں میرے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ آج رات بھی تم جنت کی سیر کو جاؤ گے؟ مرید کی گفتگو سن کر حضرت جنید بغدادی نے پوچھا۔ یقیناً مرید کے نخوت و غرور کا وہی عالم تھا، اسے یہ احساس تک نہیں رہا تھا کہ پیر و مرشد اس کے سامنے موجود ہے۔ پھر ہماری خاطر ایسا کرنا کہ جب فرشتے تمہیں بہشت میں لے جائیں اور تمہارے سامنے اللہ کی نعمتیں پیش کر دیں تو تم صرف ایک بار لا حول پڑھ دینا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ مرید نے حیران ہو کر کہا، تمہیں شاید اس کی ضرورت نہ ہو مگر میری درخواست ضرور ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کے متکبرانہ طرز عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ اس رات بھی حسب معمول فرشتے خواب میں آئے اور اسے اونٹ پر سوار کر کے بہشت میں لے گئے۔ مختلف مقامات کی سیر کرانے کے بعد نفیس اور لذیذ کھانے پیش کیے۔ اگرچہ اس شخص نے پیر و مرشد کی نصیحت کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے کلمہ مقدس ادا ہو گیا۔ ابھی فضا میں لا حول ولا قوت کی گونج باقی تھی کہ تمام فرشتے چیختے ہوئے بھاگ گئے۔ اب وہ شخص اپنی جنت میں تنہا تھا اور اس کے سامنے بہشتی کھانوں کے بجائے مردہ انسانوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ پرہول منظر دیکھ کر حضرت جنید بغدادی کے نافرمان مرید کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم خوف و دہشت سے لرز رہا تھا اور وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، فرشتے کیا ہوئے اور وہ میری دل فریب جنت کہاں گئی؟ پھر جب شیطان کا طلسم چاک ہو گیا تو وہ شخص روتا ہوا پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت جنید بغدادی کے قدموں سے لپٹ کر عرض کرنے لگا، اگر آپ میری رہنمائی نہ فرماتے تو شیطان مجھے اس وادی ظلمات میں لے جا کر ہلاک کر ڈالتا۔ بے شک مرید کے لیے تنہائی زہر ہے۔